ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو پوری توجہ دھیان کے ساتھ اس کو سنیں۔ اس کو نہ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور جو جتنی طلب سے سنے گا اللہ جل شان اس کو اتنے ہی عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو چلے چلتے اپنی ویڈیو سالی کا مہینہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، ابو جہل پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اما فاطمہ آگے آگے جا رہی ہے۔ ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا، اسے چھیڑنے کی عادت تو تھی، اس نے رحمت دو عالم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اما فاطمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا ابو جہل ٹھیک ہے میں بچی ضرور ہوں لیکن میں اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کروں گی، اب کرے گا میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ ابو جہل آگے بڑھا، جیسے بچیوں کو کہتے چل چل اپنا کام کر، چل گھر جا۔ اللہ اکبر، سیدہ کہتی ہے ابو جہل نے میرے منہ پہ یوں کر کے تھپڑ مارا کہ چل اپنا کام کر۔ اما منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر آ گئی۔ حضور نے پوچھا بیٹی منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہ ابا تیری شان میں گستاخی برداشت نہ ہوئی، ابو جہل نے میرے یہاں تھپڑ مار۔ اب بھی دیکھ لو ملتان والو، کسی کی بیٹی کے سامنے کسی کے باپ کو کچھ کو، بہن کے سامنے بھائی کو کچھ کو، خدا کی قسم آپے سے باہر آ جاتی ہے۔ سسرال کے اندر جا کے دیکھو، اگر تمہارے سے کوئی ظلم کرتا ہے کہتی میں اپنے باپ کو بتلاؤں گی، میں اپنے بھائی کو بتلاؤں گی۔ او بھائیو، جو بہنیں تمہیں مصلے پر یاد رکھتی ہیں تم بھی ٹیلی فون کر کے کبھی یاد کر لیا کرو۔ ہاتھ چہرے پہ ہاتھ ملتے ہوئے آئی، حضور نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا ابو جہل آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میرے ابا جان میرے سے رہا نہ گیا، میں نے کہا تیرا منہ توڑ دوں گی۔ وہ جنگجو تھا، آگے بڑا دلیر تھا، امت کا فرعون تھا، منہ پر تھپڑ مارا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی اٹھ جلدی کر۔ کہ ابا کہاں جاؤں؟ کہ جا میرے چاچے حمزہ کے پاس چلی جا، اپنے دادے کے پاس چلی جا اور جا کے کہہ دادا ابو مکے کے فرعون نے سردار نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دعا کرتا ہے لیکن بیٹیوں کے معاملے میں نہیں۔ کجا جا کے شکایت کر کے آ، اگر ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اللہ ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو محمد خود میدان کے اندر آ جائے گا۔ جا ابو سفیان کو بھی بتا کے آ۔ اما کہتی ہے پہلا ٹاکرا میرا ابو سفیان سے ہو گیا۔ میرے کہا چاچا کا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کا ابو جہل نے میرے تھپڑ مارا، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کہ میرے ابے کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میں نے منع کیا، اس نے ہلکا سا تھپڑ مار دیا۔ ابو سفیان نے گود میں اٹھایا اور مکے کے سردار کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا کہ لے بیٹی اپنا بدلہ لے لے۔ اما جان نے اپنا ہاتھ روک لیا، کہنے لگی بدلہ لینے نہ سمجھانا ہے، اس نبی کی میں بیٹی ہوں جو بدلے لینے نہیں آیا، معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہلکا سا ہاتھ پکڑا اور سیدہ کا یوں ہاتھ میرے ابو جہل کے منہ پہ مروا دیا۔ سیدہ خوش ہوتی آئی، حضور بھی دیکھ کے خوش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہ ابا میں نے بدلہ لے لیا۔ فتح مکہ کا موقع جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھے اور چچے عباس کی برکت سے کلمہ پڑھا تو ابو سفیان کہنے لگا کمال ہو گیا، آج میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے کہنے لگے او ابو سفیان وہ وقت یاد کر جب محمد کی بیٹی کا تو نے بدلہ لیا تھا، اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے پاس جب بیٹی آئی تھی اور آ کے کہا تھا ابا چچے ابو سفیان نے میرا بدلہ لے لیا، تو رحمت والے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے تھے، فرمایا اللہ جس نے میرے گھرانے کو راضی کر دیا اللہ تو اسے راضی کر دے۔ فرمایا حضور کی دعا عرشوں سے اوپر چلی گئی، فرمایا ابو سفیان آج تیری ذہانت نے تجھے کلمہ نہیں پڑھایا، اس وقت کی محمد کی دعا نے تجھے کلمہ پڑھا دیا۔ احد کے میدان میں چچے کے جسم کے 11 ٹکڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے بدعا نہیں کی، صدیق کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بدعا کر دو۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ستایا گیا، حضور نے بدعا نہیں فرمائی۔ کعبے کے اندر مکے پاک میں حرم کے سین کے اندر اونٹ ذبح ہوا، اونٹ کی تازہ اوجڑی اللہ اکبر عقبہ بن معیط نے حضور کے جسم پہ لا کے ڈال دی ابو جہل کے کہنے پہ۔
عبداللہ بن مسعود راوی ہے مشکات شریف کی غالباً روایت ہے، عبداللہ بن مسعود نے سیدہ خدیجہ کے مکان کی طرف دیکھا اور کہا اے فاطمہ کہاں چلی گئی، دیکھ تو تیرے باپ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ننھی مجاہدہ سر پہ اوڑھنی اوڑھ کر آئی، دیکھا، کہنے لگی اوجڑی تو نہیں اتاری، پہلے اپنے باپ کے سر کی طرف جھک کے دیکھا، کہنے لگی میرے ابا کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، میرے باپ کی وزن کی وجہ سے آنکھیں لال ہو گئی۔ میں نے کہا چچا عبداللہ بن مسعود، کہا جی بیٹی اوجڑی ہٹا، کہنے لگے میرے اکیلے سے نہیں ہٹایا جائے گا، میں ادھر سے میں نے زور لگایا، ادھر سے چچا عبداللہ بن مسعود نے زور لگایا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اوجڑی ہٹائی، سیدہ نے اپنے ننھے ہاتھوں میں اپنے ابا کا ہاتھ لیا اور اٹھا کے کنویں کے پاس لائی، ڈول بھرا اور ابا کے منہ پر چھپا کے مارے، باپ کے سر سے اونٹ کی اوجڑی کا گند اتارا۔ جب باپ کی آنکھوں کا رونا دیکھا سیدہ فاطمہ سے رہا نہ گیا، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اللہ ہم تو بدلے نہیں لے سکتے، میرے باپ کا بدلہ تو لے، یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو ستایا، اللہ جنہوں نے میرے باپ پہ گند ڈالا، اللہ چن چن کے بدلہ لے۔ حضور پاس آ گئے، فرمایا بیٹی بتا کیا کہتی ہے، کہ ابا جنہوں نے تجھے ستایا اللہ اسے چل چل کے بدلہ لے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا آمین آمین آمین، فرمایا او لوگوں بیٹیوں کو رلانا نہ، اگر بیٹی خدا کو رو کے دکھائے تو خدا کا نظام بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مجھے وہ دعا یاد تھی جو ابا فاطمہ نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے گئی، کہ پھر بدر کا میدان تھا جو ایک ایک ابو بکر عمر کی تلوار سے کٹ کے بدر کے کنویں میں گر رہا تھا، میں گر گر کے دیکھ رہا تھا، اور فاطمہ کی وہ دعا میں پڑھ رہا تھا جو اس نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے گئی۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ بیٹیاں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نیچے نہیں بھیجتا ہے۔ آج نصیبوں والے بھائیوں جن کی نوکری کوئی نہیں لگی، ڈگریاں لے لے کے ہاتھ میں پھرتے ہیں، اگر تمہاری بہن گھر جاگری ہوئی جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنا ایک فقیر مولوی سے سن کے آئے ہیں کہ بہنیں ہاتھ اٹھا دے، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ اور بہنوں کا مال تو بھائیوں پر ہوتا ہی کتنا بڑا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر حنین کے لوگ جو قیدی ہو کر میرے عزیزو اللہ اکبر مدینہ شریف کے اندر آ گئے، حنین کے سرداروں نے آپس کے اندر فیصلہ کیا پیسے اکٹھے کیے کرے اور فدیہ دے کے ہم اپنے گھر والوں کو چھڑا کے لے کے آتے۔ ہر گھر کے ذمے چندہ لگ گیا، اتنا چندہ تو دے گا، اتنا چندہ تو دے گا۔ ایک کچا سا مکان تھا، ٹوٹا دروازہ بجا، اور پتہ ہے یہ مکان کس کا تھا؟ یہ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا جو حضور کی رضائی ماں کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی شیمہ ہے جو رحمت دو عالم کو لوریاں گود میں لے کے دیا کرتی تھی۔ اس دروازے پر آئے اور آگے کا شیمہ ہم نے مدینے جانا ہے، اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے آنا ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا ہر گھر کے ذمے چندہ لگا، تو بھی چندہ دے دے۔ کہا کون ہے جو ہمارے شیروں کو پکڑ کے لے گیا؟ کہا وہ مکے میں جو محمد آیا تھا اعلان نبوت کیا تھا۔ اما شیمہ کہتی ہے میرا سر جھک گیا۔ میں نے کہا کون محمد جس کا باپ کوئی نہیں تھا؟ کہا ہمیں تو پتہ نہیں۔ کہا کون محمد 6 سال میں جس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ کہا ساری باتیں چھوڑو، وہی محمد تو نہیں جسے مکے والوں نے تنگ کر کے مکے سے نکال دیا؟ کہا ہاں آج بہت اونچا آدمی بن گیا۔ اما سیما مسکرائی، کہنے لگی ایک بات کہوں ناراض تو نہیں ہوگے؟ چندہ بندہ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں، پیسہ تو میں نہیں دینے دینا، تم اگر سردار بن کے وہاں جاؤ گے اور اپنے قیدیوں کے لیے پیسے دے کے چھڑا کے آؤ گے تو ایک کام تمہیں نہ بتا دوں، ایک دھیلا خرچ نہیں ہوگا اگر ساتھ مجھے لے کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا شیما تو جانتی ہے کہ یہ بات تو میں جا کے آگے بتاؤں گی۔ حضرت شیما حنین کے سرداروں کے ساتھ جب مدینہ پاک پہنچی، دیہاتن عورت تھی، گاؤں کی رہنے والی تھی، پہلی مرتبہ شہر میں گئی۔ ملتان والوں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گاؤں دیہات والا جب شہر کے اندر آتا ہے، نیا آدمی ہوتا ہے، جا ادھر رہا ہوتا ہے، دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے۔ اماں کہتی میں تو حضور علیہ السلام کے چہرہ تکنے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی اور میں ادھر کو جا رہی تھی جہاں سرداران حنین جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے باہر 2 صحابہ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ یہودی نصرانی حضور کو نقصان نہ پہنچائے، اچانک حملہ نہ کرے۔ یوں کر کے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے کہ میں ادھر دیکھتی جا رہی تھی اور میں جا کے تلواروں کے ساتھ ٹکرائی۔ صحابہ نے یوں کر کے مجھے پیچھے دھکا دیا، انہوں نے کہا چل دیہاتی عورت،
کہا میں نے تلواروں کی کینچی میں سے یوں جھانک کے دیکھا، مجھے وہ محمد نظر آیا جسے گود میں لے کے لوریاں دیا کرتی تھی۔ کہا میرے جذبات میرے قابو میں نہ رہے، میں نے دونوں صحابہ سے یوں کر کے تلواریں پکڑی اور یوں پرے کی، میں نے کہا خلو سبیلی انا اختی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا راستہ نہ روکو، میرا بھائی محمد رسول اللہ سامنے بیٹھا ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ صحابہ کہنے لگے کیوں مذاق کرتی ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن اس کا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے جاؤ جا کے بتاؤ بہن آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کو کیا پتا کہ آج بہن اس حال کے اندر آئے گی، رحمت والے نبی کے کان میں جا کے بتایا، وہ عورت کھڑی ہے کہہ رہی میں بہن ہوں۔ فرمایا اسلامی بہن روحانی بیٹی تو ہوگی لیکن میری بہن کوئی نہیں۔ وہ آئے کہنے لگے ویسے بڑے مان بنی پھرتی ہے، بڑی بہن بہن کہتی ہے، وہ تو کہتے میری بہن ہے کوئی نہیں۔ شیما نے یوں کر کے آستین چڑھائی اور یہاں تک اپنے بازو تک لے کے آئی، کہنے لگے جا دو نشانیاں بتا گیا، پہلی نشانی یہ اس کے کان میں جا کے کہہ دینا ایک دن ماں سے منتیں کر کر کے میں تجھے گود میں اٹھا کے لائی تھی، جب میری سہیلیاں مجھے تانا دیتی تھی اور کہتی تھی شیما تو اپنے ویر کے حسن و جمال کے بارے میں بتراتی ہے، کبھی لے کے تو آ۔ اماں شیما نے منتیں کی اپنی ماں حلیمہ کی، کہا اماں ایک دن کے لیے میرا لال میری گود میں دے دے، میں جا کے بنو سعد کی بچیوں کا منہ بند کر دوں، میری سہیلیاں اپنے بھائیوں کے حسن و جمال کے تانے دیتی ہیں۔ اماں شیما کہتی جب میں نے گود میں لے کے دوپٹہ حضور کے چہرے پہ ڈالا اور بنو سعد کے چوک میں جا کے میں نے یوں کر کے دوپٹہ اٹھایا، سہیلیوں نے میرے ویر کا چہرہ تکا، اپنے ویروں کو لے کے دوڑ گئی۔ میں نے کہا آؤ آؤ آؤ، کہا لیے کہ شیما جب تیرا ویر آ گیا ہمارے ویروں کا کام ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں نے حضور کو گود میں لے کے یوں اچھالا اور میں نے کہا تھا یا ربی ابقی لنا محمدا، میں نے لوری دی تھی اللہ اسے قیامت کی صبح تک اللہ باقی رکھنا، اس کے اعزاز کو اس کے مرتبے کو اللہ کم نہ ہونے دینا۔ فرمایا جاؤ جا کے کان میں سنا کے آؤ، اگر پھر بھی نہ پہچانے تو کہنا ایک نشانی لے کے آئی، جب فرتے محبت میں تجھے گود میں اٹھا کے میں جھوم رہی تھی، میرے منہ سے لوری دیتے دیتے شرکیہ جملہ نکل گیا، محمد نے غصے میں آ کے کاٹا تھا، تیرے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان موجود ہیں۔ جب یہ صحابی گئے اور جا کے سرکار مدینہ کو بتلا کے آئے، جب دونوں باتیں سنی، صحابی کہتے اتنی تیزی سے اٹھے نبوت والی چادر بھی زمین پہ گر گئی اور جلدی سے مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے، بہن کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ تجھے کس نے روکا میرے پاس آنے سے؟ کہ تیرے یاروں نے روکا۔ کہ تمہیں پتہ نہیں یہ میری بہن ہے؟ کہ کملی والے آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر۔ بہن کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی کے اندر لائے، فرمایا میری بہن اگر آج تجھے پیچھے چلایا تو آنے والے بھائی بہنوں کے سر میں جوتے مارے گے، بے شک اب اللہ کے نبی ضرور ہے تو آگے چلے گی، محمد ویر تیرے پیچھے پیچھے خادی بل کے چلے گا۔ اپنے مصلے پر جا کے بٹھایا، پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بہن نے حضور کے کندھے پر یوں کر کے سر رکھا، کان میں کچھ کہہ کے رونے لگ گئی، حضور بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، سارے صحابہ آ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھو، میری بہن میرے دروازے پہ بڑا مان لے کے آئی ہے، آج خالی چلی گئی تو قیامت تک آنے والی بہن بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ میرے صحابہ میں تمہارے سے مانگوں تم کچھ دو گے؟ یا رسول اللہ، بعض روایت میں آیا کہ کل ظہر کی نماز کے وقت مسجد نبوی کے دروازے پہ آ جانا۔ کہو میرے یارو اس کے قبیلے کے لوگ ہم قیدی کر کے لے کے آئے، میں محمد ان کی طرف سے تمہیں فدیہ دیتا ہوں، جزیہ دیتا ہوں، تم ان کو چھوڑ دو۔ صحابہ کہنے لگے چیخیں نکلی مسجد نبوی میں، کوہرام بچ گیا کہ بیل کی جولی پھیلانے پر محمد عربی نے رو کے دکھایا، رحمت والے نبی تو غلاموں کی بات کرتا ہے، ہم تو جان بھی تیرے پر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہنوں کا مان بڑھا کے دکھایا، مان فتح مکہ کا موقع، فتح مکہ کے موقع پر اللہ اکبر، جب 12,000 کا لشکر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر 12,000 کا لشکر لے کے آئے، دو بچے پھدکتے پھدکتے حضور کے پاس آئے۔ ایک نے کہا ماموں جان آ گئے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارا ماموں کہاں سے لگا؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے۔ وہ بچے دوڑے اور جا کے دروازہ بجایا۔ ماں کہنے لگی کیا بات ہے، کس چیز سے مسکرا رہے ہو؟ کہ ماں جس ماموں کا تذکرہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے کرتی، آج مکے کا سردار بن کے آیا ہوا ہے، سارے سردار اس کے پیروں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ کہ کون؟
اما وہی محمد آ گئے جو مکے میں تیرے ویڑے میں آ کے چرپائی پہ لیٹا کرتے تھے، جس کا پسینہ ماتھے سے نچوڑ کے تو شیشی میں ڈال کے ہمیں دکھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ام ہانی کہتے ہیں، میری ام ہانی کہتی ہے میرا کلیجہ بڑا ہو گیا، ایک بچے نے میرے کرتے کا دامن پکڑا، کہنے لگی اماں آج تو بہت اونچی شان والا ہے، کیا تو غریب بڑی بہن کے گھر آئے گا؟ اماں کہنے لگی میں نے سوچا اب اسے غریب بہن کا گھر کہاں یاد رہے گا، جیسے ملتان والو تم لاہور جاتے ہو، فیصل آباد جاتے ہو، کراچی جاتے ہو، اگر تمہاری کوئی ماں کا رشتہ دار ہو، کوئی باپ کا رشتہ دار ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ملتان کا 1 کلو سون حلوہ لے کے چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو چاچا باپ تو نہیں ہے، تیرا بھائی تو نہیں، تیرے بھائی کی اولاد ہے، آ جا تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اور میرے عزیزو اماں فوت ہو گئی، خالوں کے پاس ماسیوں کے پاس جایا کرو، خالہ سمجھ کے نہ جایا کرو، ماں سمجھ کے جایا کرو، 1000 2000 روپے خالہ کے ہاتھ پہ رکھ کے آ جایا کرو۔ رب کعبہ کی قسم اے سی کی کیا ٹھنڈی ہوا آئے گی جو ماں کی قبر سے تیرے گھر پہ ٹھنڈی ہوا آنے لگ جائے گی۔ اللہ کہنے لگی میرے دل کے اندر مان آیا، ارمان میرے دل میں آیا، آج کہاں سے بہن کا بیڑا یاد ہوگا۔ اور دوستو بچپن میں جس کچے مکان میں کھیلا کرتے تھے، اگر بہنوں کو تم نے ایسے سسرال بھیج دیا جہاں مٹی کی خوشبو اب بھی آتی ہے، اور لوگوں کبھی کبھی اپنی بلڈنگوں میں اپنی عمارتوں کو بہن کا ہاتھ پکڑ کے لے آیا کرو، کبھی ان کے دروازے پہ جا کے گاڑی کھڑی کرو اور کہا بھائی تجھے لینے کے لیے آیا ہے، کوئی نئی چیز خریدو، نئی گاڑی خریدو، نیا مکان خریدو، سب سے پہلے بہن کو ماں سمجھ کے لایا کرو، اس گاڑی میں بٹھایا کرو تاکہ بہنوں کا مان ٹوٹے نہ، بہنوں کا مان بڑھے۔ بہت بڑا المیہ ہو لوگوں، بیوی سے پیار کرنے والے نظر آئیں گے، ماں باپ کی نشانی، بہنوں سے پیار کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ تمہیں کون سا مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ بیوی کا پیار تم بہن کو دے دو؟ نہیں نہیں، دیکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ ام ہانی کہتی ہے میرے دل میں ارمان آیا، موٹے موٹے آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے، میرے کرتے کی آستین سے یوں کر کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میرے بچے کہنے لگے اماں کیوں روتی ہے؟ میں نے کہا بیٹے اللہ اکبر اس لیے روتی آج اللہ نے میرے ویر کو شان اتنا اونچا دے دیا۔ کون سا شان اونچا دیا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقی میں سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شیر کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا تو کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نور کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ ام ہانی کہنے لگی میں انتظار کر رہی تھی، میرے بچے میرا دامن پکڑ کے جھجوڑ رہے تھے، اماں ویر نہیں آتا چل بھائی سے ملانے کے لیے چل، اماں ہمارا تعارف کرا، کہ میرے دل کے اندر ارمان ٹوٹے جا رہے تھے، اتنی دیر میں دروازہ بجا، میں نے کہا من دق الباب، کون ہے بات؟ کہنے لگے انا محمد الرسول اللہ، کہ میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو کے اچھلنے لگ گئی، میں نے کہا آج بھائی نے اللہ اکبر بہل کے دروازے پر آ کے اس کا مان بڑھا دیا۔ اور لوگوں بہل کے سسرال میں جا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے سینے سے لگایا کرو
تاکہ سسرال والوں کو بھی پتہ لگے اللہ یہ لا وارث نہیں، ان کا وارث کوئی موجود ہے۔ تمہیں کیا پتا کتنے سسرال میں انہیں تانے ملتے ہیں، ساتھ بھائی ہے، کوئی تجھے پوچھنے نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے باپ مرا، کوئی دن ایسا نہیں گیا تانے سسرال والوں نے دے کے جوتے نہ مارے ہو۔ عید تہوار پر لوگوں، ملتان والوں، تمہاری بہنیں اگر ملتان میں ہیں، گھر کے اندر جو بھی چیز پکا کرے ماں سمجھ کے اس کے دروازے پر، اور 1 مہینے کے بعد، میں نہیں کہتا پلاؤ بریانیاں پکاؤ، 1 مہینے بعد بے شک آلو مٹر گاجر پکاؤ، ساری بہنوں بھائیوں کو اکٹھا کرو، آج ابا کے ویڑے میں کھانا کھائیں گے، اور دسترخوان پہ روٹی کب نظر آئے گی؟ ایک دوسرے کے چہرے میں ماں باپ کا چہرہ نظر آئے گا۔